مرد زنا کی طرف جا رہے ہیں, اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی. دیکھو کچھ مسئلے حیا کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں. ڈاکٹر بھی بعض اب میرے خلاف ہو گئے ان مسائل میں. میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا, خدا کی قسم جھوٹ بولتی ہے میڈیکل سائنس. آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فحش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ, اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, کہتے کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے. جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر. اپنے آپ کو ان ناتجربہ کار ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا, خدائی تعلیمات کے بغیر, وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ, لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو, انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے, میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی, کوئی جراثیم چلے گئے, کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں, بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا, کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے, اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو, چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے, یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے, اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے, تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے, اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہ کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی, بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا, بیوی سے محبت کرتا, اولاد ہوتی, بہویں ملتی, داماد ملتے, کمانے والے بیٹے ملتے, بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے, یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی, وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا, یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے, ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں, گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ چاچے, نہ مامے, کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی, بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے, ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے, بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے, نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے, نہ ان کی مامی ہوتی ہے, نہ ان کی چاچی ہوتی ہے, نہ ان کے بہو ہوتے ہیں, نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے, چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے, جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی, میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو, کھا لوں میں, یہ دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے
اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف، عورت کی طرف ہونا شروع. اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں، ناپاک محبت کہیں، جو بھی نام دیں، لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں، اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے. دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے، لیکن میں رسک لوں گا. میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے، چاہیے سیکسول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو، یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن، محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا، گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں، کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا، حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے، لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت، کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا، سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد نے کہ بھائی ابھی نہیں ہے، لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت، اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے؟ عورت. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا، خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں، کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات، آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیے. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کے باپ کی بہو ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں، ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے، کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے، ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ، صبح جلدی اٹھنا چاہیے. تو کیا مطلب 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے، صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا، انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے. سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا، عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے، سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی. ورنہ نیچرلی انسان کا دل، مرغیوں کو دیکھ لو، ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی، کتنی مرغیاں چہک رہی تھیں، اب ساری کیا ہو گئی؟ تو کیا ڈاکٹروں نے بتایا ان کو؟ بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو، اور یہ کھاؤ، اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں، اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں، اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں. مرغی کو کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے پہلے سے معلوم ہے. تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں، انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتنا پانی پینا ہے، کتنی روٹی کھانی ہے، کتنا کیا کھانا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں، ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے. لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا، وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے، وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کر دیتے بھائی نیچرل یہ ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے، اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا، منہ میں دانت رکھے ہیں اللہ میاں نے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو، بریانی کی خوشبو آئی، دیکھ کا ڈھکن کھلا، ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے کی. پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں. اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی یہ سب چیزیں، سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ چباتے ہیں تو پھر معدہ کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت. پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا. کبھی ہوا ایسا؟ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا، آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا. یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی، یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے، کیونکہ معدہ ابھی ورکنگ میں ہے. وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی، اب کھا جا، اب کھا. تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں، فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو. کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے. یہ ڈاکٹروں نے بتایا، یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو.
या आपने अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट पढ़ी है कि यार ऐसे खाना चाहिए? भाई नेचुरली इंसान ऐसे ही खाता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? अब क्या होता है, जब आप खाना खा लेते हैं आपका ग्लूकोज लेवल हाई होता है, आपको नींद आना शुरू होती है, ये भी नेचुरल है। क्यों? फितरत चाहती है आप थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि ब्लड का सारा सर्कुलेशन आपके मैदे की तरफ ब्लड का बहाव होता है, दिमाग थकता है आपका, फितरत चाहती है आपको क्या करे? बोलो ना यार, सुला दे। सोने से क्या होगा? आपका दिमाग सुकून में आएगा और सारा खून आपके मैदे को हरकत देने में इस्तेमाल हो। जब तक डॉक्टरों की ज्यादा मुदाखलत नहीं थी, हजारों साल से आप हिस्ट्री उठा के देखें, लोग दोपहर खाना खाते ही सो जाते थे, रात खाना खा के थोड़ी देर के बाद सो जाते थे। बड़ा बेहतरीन खाना हजम होता था। इसके लिए उनको मेडिकली किसी डॉक्टर से राब्ते की जरूरत नहीं थी। हमेशा से ऐसा हो रहा है, अब नहीं हो रहा। क्यों? फितरत खुद सिखा देती है भाई अब आपने क्या करना है, यानी वो आप पे नींद मुसल्लत करेगी फितरत कि भाई सो अब तुम। आज मैंने आम खा लिए दोपहर को, मीठे होते हैं ना, मीठा खा के नींद आती है, मैं टोन घूम रहा हूं। मैंने कहा मेरी तो नींद पूरी हुई है यार, ये मुझे क्या हो गया? तो घर वालों ने बताया आम खाएं इतना मीठा। मीठा जब भी खाओगे ना दिमाग क्या होगा? टोन हो जाएगा, नींद आएगी। मैंने कहा आइंदा नहीं खाऊंगा मैं दोपहर को इस तरह से आम। नींद आती है फिर इंसान को, फ्रेश नहीं रहता। और उसका हल भी यही कि थोड़ी देर सो जाओ। ये सारी चीजें क्या है? बोलो ना नेचुरल। इसमें कहीं भी अगर इंसान फितरत से हटकर लज्जत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दे, आपके के अंदर का पूरा सेटअप क्या होगा? बर्बाद हो। मिसाल के तौर पर आपने कहा साइंस ने चूंकि बहुत तरक्की कर ली है, अब बिरयानी का निवाला यूं बना के मुंह में घुमा घुमा के खाना, ये रोटी का निवाला मुंह में रखना, फिर चबाना, फिर निगलना। अबे ये तो 10,000 साल पहले इंसान किया करता था। अब तो मॉडर्न लाइफ है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। रोटी लाए, बिरयानी लाए, बेगम से बोला ग्राइंडर में चला भाई इसको, डायरेक्ट गिलास से क्या करूंगा, बिरयानी पीऊंगा मैं। और दलील आपने ये दी कि बात तो एक ही है, वैसे भी तो मैदे में ही उतर रही है ना वो। इसमें जो ग्लूकोज है, इसमें जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो जा कहां रहे हैं? पेट में जा रहे हैं। दांत का काम था चबाना, तो चबाने का काम मैं ग्राइंडर मशीन से करवा रहा हूं। डॉक्टर ही बोलेगा थोड़े दिनों में भाई तेरा बेड़ा गर्क होने वाला है, जुज़्व बदन नहीं बनेगा। क्योंकि कुदरत ने एक प्रोसेस रखा है। दांत इसलिए रखे कि तूने दांतों से तेरे बाप को भी चबाना है दांतों से, तेरे पास टाइम हो या ना हो। तभी तो डॉक्टर कहते हैं ना फल खाओ, फलों के जूस ना पियो। हालांकि बात तो एक ही है। अरे 6 आपने माल्टे खा लिए और 6 माल्टों का जूस पी लिया, देखने में एक ही बात है, लेकिन हकीकत में वो 6 माल्टों का जूस शुगर लेवल को हाई कर देगा आपके। माल्टे नहीं करेंगे इस तरीके से, एक प्रोसेस है ना कुदरत का बनाया हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, रोटी हजम करने का एक प्रोसेस है, उसमें दखल अंदाजी होगी तो आपका सारा खाने पीने का सेटअप बर्बाद होगा, आपका मैदा खराब हो जाएगा आपका। तो बात हया के खिलाफ है, लेकिन समझानी पड़ रही है। ये जो इंसान में अल्लाह ने एक सेक्सुअल डिजायर्स रखी हुई हैं, इनको पूरा करने का भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उससे हटके पूरा करोगे, वक्ती लज्जत हासिल होगी, अंदर का सारा सेटअप क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो फोहश फिल्में देखने वाले या हैंड प्रैक्टिस करने वाले, उन्होंने नेचर से बगावत करते हैं। उससे वो जिस्मानी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। वो जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, या आपके जो दिमाग में एक अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि उसका भी एक प्रोसेस है पूरा, ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर वो स्टेप, उसके बाद इंसान की ख्वाहिश पूरी होती है, वो डिस्चार्ज होता है। आपने उन तमाम स्टेपों को धाड़ा से साइड पे रखा और कोई मूवी लगा ली एक बहुत ही, जिससे आपके जज्बात एकदम भड़क गए और अपने हाथ से अपने आप को फारिग कर दिया। तो आप क्या समझते हो नेचुरल है ये? इसका नुकसान ये होगा कि जो आदमी जूस बना बना के पीता रहता है ना, पराठों को चबा के हजम नहीं करता, थोड़ी देर में जब पराठा आएगा ना तो उसका मैदा हजम करने से इनकार कर देगा। तो जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, फौज फिल्में देख देख के ये काम करते रहते हैं, जब उनकी शादी होगी तो बेगम से इस तरह से वो सेटिस्फाई ना खुद हो सकते हैं ना उसको कर सकते हैं, जो वो लोग करते हैं जो इन बुराइयों से बचते हैं। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है समझ में। और बेगम से मोहब्बत भी नहीं होगी। आपने साइडें बदल बदल के इतनी तस्वीरें अपनी मर्जी की देख ली। देखो मुझे एक बात बताओ, आपको शदीद भूख लगी हुई हो, कुछ भी खाने को ना हो, तड़प रहा हो, मसूर की दाल आ गई, रोटी आ गई, अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? आप फोड़ फाड़ दोगे और जिसने दी है ना उसका शुक्रिया अदा करोगे, यार आपने टाइम पे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, भूख मिटा दी, बड़ा मजा आएगा मसूर की दाल खाने में। लेकिन क्या हुआ, आप थे गरीब आदमी, शदीद भूख लग रही है, पहले मसूर की दाल आई, अभी उसकी तरफ लपक रहे हो, अचानक ढक्कन, एक तो देख कर ढक्कन खुलने का अपना ही मजा है यार। ढक्कन खुला, कोरमे की खुशबू आना शुरू, उधर ढक्कन खुला, कोरमे से भी अच्छी कोई चीज, वैसे कोरमे से अच्छी कोई चीज है नहीं, अब तक इजाद हुई नहीं है, कोरमा बड़ी मजे की चीज है। अब वो दाल अच्छी लगेगी आपको? अब दाल पेश करने वाले का शुक्रिया अदा करोगे आप? तो दाल के साथ नाइंसाफी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बीवी के साथ नाइंसाफी ये बहुत बड़ा इशू है। ये
جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل بدل کے اپنی مرضی کی یہ والی تو یہ والی پھر یہ والی پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی. آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو, خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم. اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور ویسا بھی نہیں, ان کے تو اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹروں نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں ٹھرکی ہو جاتے ہیں, وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح, مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا, لیکن کیا کریں, ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا, ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھو من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا, کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے, وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا, تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم. تو مجھے بتاؤ جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے. یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں, یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو. ڈاکٹر کافی پیا کریں 2 ٹائم, بلیک کافی وائٹ کافی, ہو بھائی نہیں پیا کرو, اگر پینا ہے تو پی لو, لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی, اسٹریس ختم کرتی ہے. ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے, جن کو عادت نہیں ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے. جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے, کسی کو دریافت ہوئی تھی, اس نے پی کے کھا کے دیکھی انہوں نے, اور دماغ اس کا نا ٹنڈ ہو گیا, اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی؟ کوئی حکیم صاحب ہوں گے, جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا, جڑی بوٹیاں پہ کام کر رہے تھے کہیں, تو کوئی کافی کا پودا شودا آیا, اس نے پی کے دیکھا, انہوں نے بڑے یار ایک دم پھڑکنے لگا نا, پھر وہ لت ڈال دی سب کو. واللہ عالم, بعض کہتے نہیں پھر گھوڑے نے اس میں ہمیں ترقی کی. اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے, تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑنی؟ سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر, چھٹا لگائے بغیر, آئس لیے بغیر, چرس پیے بغیر, اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا؟ وجہ اس کی یہ تھی بھائی, وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے, تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی. ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے, وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں. یہ کافی چائے جو ہے نا, یہ کوئی صحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, فضول باتیں. اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے, بی بی سی میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو, پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں, کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں. میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے, کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی, تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا. تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے, لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی ہے. اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے, آپ شروع میں 2 کپ پیئیں گے نا, تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم. پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے 20-20, 25-25 کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ. یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے, ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے, پینا ہے آپ پئیں اپنی ذمہ داری پہ. لیکن یہ جو ہے میرے بھائی, یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا, فحش فلمیں ہو گئیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو, یہ خود لذتی ہے, ہو جاتی ہے. توبہ استغفار کرو, اللہ کو مناؤ. میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ پات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا, اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ غفور ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو, دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو. آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو, توبہ بار بار کر کر کے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں, جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو عمر جن کی ذرا 22, 23, 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہونا ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے.
کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا. ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا اس کا, کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے. کسی طرح سے انگریز تو کرتے ہیں نا. پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے, تو وہ اس کے ساتھ نہیں, یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی. تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں, اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسے ہی ہے. اب جیسے یورپ میں جائیں, سب شراب پیتے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1% لوگ شراب پیتے ہیں, 99% نہیں پیتے, وہ مان لے گا گورا. بھائی کیسی بات کر رہے ہو, شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے, جرمنی ہی کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بھنگڑا بھنگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی ہوئی ہے؟ تو میرا شاگرد ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں. یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھلا ہے, جب غم نہیں بھولے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی, غمزدہ آدمی ناچے گا. آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال, استغفر اللہ, اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. عورت کو آگے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری, مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے. کچھ اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا. وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا. کتے نے جب کاٹا تو بیوی مر گئی بیچاری. تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے. بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں. ٹھیک. تو بعض لوگ اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب کسی نے عورت کو آگے بتایا کہ شوہر مر گیا, تو وہ ناچ سکتی ہے. باپ مر گیا ناچ سکتی ہے, ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی. تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے, تو یہ وداؤٹ پیے کیسے ناچ کیسے رہے, تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں. تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہنستا رہتا ہے, گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے, اور یہ بورنگ مسلمان, یہاں دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, کسی کے ظاہر سے نہیں پتہ چلتا. ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت. اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت ہے. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے, خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں, ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ. میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں. حقیقت اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے. میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا. میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسڑ دیے. اب بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں ہیں یار, 2 ٹکے کی. کوئی گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا یار. کوئی ویسے تم بنے پھرتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو, اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے, جاپان پہنچے. خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے. اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہیں ہماری. کتنی؟ 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کڑک سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصعب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فوراً اس کے. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں کے سامنے. وجہ کیا ہے بھائی, ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے. ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھے ہی نہیں الحمدللہ.
تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی, اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے. تو ہمیں وہی مرغیوں کے انڈے, دیسی انڈے کھا رہے ہیں. کل میں جم گیا, اتنا پسینہ وسینہ نکلا, آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا, اس میں دیسی 2 انڈے ڈال کے پی گیا. ایسا مزہ آیا. گورا پوری رات جو پیتے ناچتا ہے نا, اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ, کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا, دیکھو گے جو بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے نا, بھوک لگے جو کھان سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا, خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کمارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہا یار میری شادی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی ہے, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے؟ بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے. او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں, یہ مزے کیا ہیں, تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کے بھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنٹ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے. ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن. اور پھر آپ کے جو باڈی کا فگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے. یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول کے بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترچھے ہو گئے نا بہت زیادہ, بہت ٹیڑے میڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا. میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ہوں. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, جنت میں آ گیا میں.
کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کس جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ ایک آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا, کیپ پہنا ہوا, اسٹائل پڑھائی گئی تیل لینے. وہاں گئے تو پتہ نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل, پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے. پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان. 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں. پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے. 7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن, آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے, وہ 93 میں گیا تھا, 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے, اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوا ہم کو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ, یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی. اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے, ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار, تو بھائی چل کالج میں پڑھ لے, ابے چھوڑ یار, تو ابھی کیا کر رہے ہوتے, بنٹے کھیل رہے ہوتے, اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے, کہیں نا وہ کھیل رہے ہوتے, اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے, ابے پاکستان سے بھاگو یار, یہاں سے, اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار, یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے, تو نے محنت کیا کی ہے. 4 شادیاں تو دور کی بات, ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی ہوتا, اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا, بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں, تو پیسے سے کرتے کیا ہم. جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو, ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا, استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے. تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی. یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے, تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تمہاری محنت ضائع جاتی. انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں. اس طرح سے ہمیں اساتذہ موٹیویٹ کرتے تھے. تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا, چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو. دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے, تھوڑی قربانی دے گا, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے. کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی, روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارہ پڑھنا ہے, آج 1 پارہ پڑھنا ہے, پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, ابا مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے. حافظ کیا کرتا ہے 3-4 سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. یہ 3-4 سال کی محنت ہے, پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ. تراویح میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, جب چاہے مزے سے روانی میں سے ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 پارہ ختم کرتا ہے, حافظ 20-25 منٹ میں 1 پارہ آرام سے ختم کر لیتا. 2-3 سال کی محنت ہوئی, پھل کیسے مل رہا ہے زندگی بھر کا. میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا, بیٹھا رہتا تھا. میرے والد صاحب آ کے دیکھتے بھائی اتنی محنت کر رہا ہے, مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے, پھل کیا ہے. اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی, نہیں جان. میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوا رہا ہوتا یار یہ والی آیت ذرا, اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی. پھر ہم نے تراویح پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے, اس تراویح میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معانی اور معارف کھلتے ہیں. اگر وہ میں 6 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا, اگر وہ 6 مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے. وہ 6 مہینے ٹف محنت کی, اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے. تو چاہے دین ہو دنیا ہو, جو قربانی دیتا ہے, جو ٹینشن اٹھاتا ہے, ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے. اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے, سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو,
जिस टाइप की मेहनत होगी ना उसी टाइप का आपको बदला मिलेगा। आप जिस्म को थका रहे हो, जिस्म रिलैक्स होगा। आप दिमाग को थका रहे हो, दिमाग रिलैक्स होगा। ख्वाहिशात को कुचल रहे हो, ख्वाहिशात पूरी होंगी आपकी। नहीं आई बात? आप अपनी हराम ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हो ना, जिनसी ख्वाहिशात पे, आपकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हलाल में अल्लाह लज्जत को डबल कर देगा। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल? आज आप अपने आप को फहश फिल्मों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात कुछ लूंगा। आज आप अपने आप को ये हाथ बात और ये गलत कार्यों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करूंगा। तो ये कुर्बानी वक्ती है, लेकिन इसकी जो असर है वो हमेशा कायम रहे।